آج ہم بات کر رہے ہیں فریڈرک نیٹشے کی، ایک جرمن فلسفی جن کا نام بہت متنازع بھی رہا ہے اور جن کے خیالات نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں ان کی زندگی، ان کی تعلیم، صحت کے جو مسائل انہیں درپیش تھے اور ان کے جو بنیادی فلسفیانہ خیالات ہیں وہ سب شامل ہیں۔ خاص طور پر مذہب پر ان کی تنقید، ہے نا؟ ہاں، مذہب اور روایتی اقدار پر، اور پھر ان کے وہ مشہور تصورات جیسے خدا کی موت اور عدمیت یعنی ناہلزم۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ ان ذرائع کی مدد سے نیٹشے کو سمجھیں۔ وہ کون تھے، انہوں نے مذہب اور روایت کو کیوں چیلنج کیا، اور یہ جو ان کا مشہور جملہ ہے خدا مر چکا ہے، اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں نیٹشے کی زندگی سے۔ وہ کون تھے؟ کچھ بنیادی تعارف ہو جائے۔ جی، فریڈرک نیچے 1844 میں پیدا ہوئے اور 1900 میں ان کا انتقال ہوا۔ جرمن فلاسفر تھے اور کلاسیکی زبانوں کے ماہر بھی، یعنی فلالوجسٹ تھے۔ اچھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ صرف 24 سال کے تھے جب یونیورسٹی آف بیزل سوئٹزرلینڈ میں پروفیسر لگ گئے۔ یہ بہت ہی غیر معمولی کامیابی تھی۔ واقعی 24 سال کی عمر میں پروفیسری؟ جی، لیکن ان کی اپنی ذاتی زندگی وہ آسان نہیں تھی۔ صحت کے شدید مسائل تھے، بینائی کمزور تھی، شدید سر درد رہتا تھا، اور پھر آخرکار 1889 میں ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا اوہ، اور زندگی کے آخری 11 سال تقریباً اسی حالت میں گزرے۔ یہ تو بڑا تکلیف دہ پس منظر ہے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ ان کے والد پادری تھے، لوتھرن پادری۔ جی ہاں، ان کے والد پادری تھے جن کا انتقال نیٹشے کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو ان کی پرورش جو ہے وہ زیادہ تر خواتین کے درمیان ہوئی۔ ان کی والدہ، بہن، اور ماحول کافی مذہبی تھا۔ تو پھر یہ بات واقعی حیران کرتی ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا، کہ ایسے پس منظر سے آنے والا شخص مذہب کا اتنا بڑا ناقد کیسے بن گیا؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ تبدیلی ان کے یونیورسٹی کے زمانے میں آئی۔ تاریخی تحقیق پڑھتے ہوئے اور کچھ خاص کتابیں جیسے ڈیوڈ سٹراؤس کی یسوع کی زندگی یا فیوبیک کے خیالات۔ فیوبیک، جنہوں نے کہا تھا کہ انسان نے خدا کو بنایا ہے؟ بالکل، ان سب چیزوں نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ مسیحیت کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ شاید تاریخی طور پر درست نہ ہوں۔ انہوں نے اپنی بہن کو خط میں لکھا بھی تھا کہ میرا ایمان اب باقی نہیں رہا۔ اچھا۔ اور پھر انہوں نے صرف عقائد پر ہی نہیں بلکہ مسیحی اخلاقیات پر بھی سخت تنقید کی۔ اسے وہ غلامانہ اخلاقیات یعنی سلیو موریلٹی کہتے تھے۔ غلامانہ اخلاقیات مطلب؟ ان کے خیال میں یہ جو قدریں ہیں نا، جیسے عاجزی، انکساری، رحم دلی، فرمان برداری، یہ کمزور لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے یا طاقتوروں کو قابو میں رکھنے کے لیے بنائی ہیں۔ اوہ، یہ تو بالکل الٹ نظریہ ہے۔ جی، اس کے مقابلے میں انہوں نے آقائی اخلاقیات یعنی ماسٹر موریلٹی کا تصور پیش کیا، جو طاقت، ہمت، تخلیقی صلاحیت اور بلندی پر زور دیتی ہے۔ جرمن میں متلائد کہتے ہیں۔ نیٹشے کا خیال تھا کہ یہ جذبہ جو ہے یہ زندگی کی توانائی کو کم کرتا ہے، انسان کو کمزور بناتا ہے اور دکھ کو بلا وجہ بڑھاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ وہ اسے زندگی کی نفی سمجھتے تھے۔ اچھا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ تمام اقدار کا از سر نو جائزہ لینا ہوگا، ری ویلیویشن آف آل ویلیوز۔ اور پھر آتا ہے ان کا وہ سب سے مشہور اور شاید سب سے زیادہ غلط سمجھا جانے والا جملہ، خدا مر چکا ہے۔ اس سے کیا مراد تھی ان کی؟ کیا مطلب تھا اس کا؟ دیکھیں، اس کا لفظی مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی حقیقی ہستی تھی جو مر گئی۔ نہیں، ہاں، یہ تو ظاہر ہے۔ یہ دراصل مغربی تہذیب کے بارے میں ایک تشخیص تھی، ایک ثقافتی بیان تھا۔ نیچے یہ دیکھ رہے تھے کہ سائنس کی ترقی، روشن خیالی، سیکولر سوچ، ان سب کی وجہ سے خدا پر مبنی جو عقیدہ تھا وہ اب مغرب میں زندگی کو معنی دینے، اقدار کا تعین کرنے والی مرکزی طاقت نہیں رہا تھا۔ مطلب اس کا اثر ختم ہو رہا تھا۔ بالکل، وہ جو بنیاد تھی وہ کمزور پڑ گئی تھی، اور نیٹشے کے نزدیک اس خدا کی موت کا نتیجہ تھا عدمیت، نہلزم۔ نہلزم یعنی یہ احساس کہ زندگی کا کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ ہاں بالکل، یہ خالی پن کا احساس کہ کائنات میں کوئی موروثی مقصد، کوئی اعلیٰ قدر، کوئی حتمی سچائی نہیں ہے، سب کچھ بے معنی ہے۔ تو کیا نیٹشے خود نہلسٹ تھے؟ کیا وہ اس عدمیت کو فروغ دے رہے تھے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ وہ عدمیت کو انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے، ایک گہرا بحران۔ اچھا۔ لیکن وہ اسے ایک ایسا مرحلہ بھی سمجھتے تھے جس سے گزرنا ضروری تھا، جس پر قابو پانا تھا۔
ان کے نزدیک تو مسیحیت خود ایک طرح کی ادمیت تھی، کیونکہ وہ اس دنیا کے بجائے آخرت پر زور دے کر ایک طرح سے اس زندگی کی قدر کم کرتی تھی۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچپن میں والد کی جو موت ہوئی اس نے بھی شاید نفسیاتی طور پر ایک باپ جیسی بالاتر ہستی یعنی خدا کے تصور کو رد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہو۔ نیٹشے ایک بہت ہی پیچیدہ انقلابی مفکر تھے جنہوں نے مغرب کی جو بنیادی سوچ تھی، خاص طور پر مذہب اور اخلاقیات کے حوالے سے، اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بالکل، ان کے جو خیالات تھے، خدا کی موت ہو یا غلامانہ اخلاقیات پر تنقید، یہ صرف فلسفیانہ باتیں نہیں تھیں، وہ اپنے زمانے کی ثقافتی تبدیلیوں کا گہرا تجزیہ کر رہے تھے۔ اور ان کا تجزیہ آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جی ہاں، جس پر شاید ہر دور میں غور کرنا ضروری ہے۔ جب معنی اور اقدار کے پرانے ستون، وہ روایتی ستون، کمزور پڑ جائیں، جیسا نیٹشے نے محسوس کیا، تو پھر فرد اور معاشرہ اپنی زندگی کو بامانی بنانے کے لیے نئی بنیادیں کیسے تلاش کریں، کہاں سے لائیں؟ نیٹشے کا فوق البشر یا اوبرمنش، جی ہاں، یہ نام تو سنا ہے بہت، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ نیٹشے نے کیوں یہ تصور پیش کیا اور آج یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ بالکل، ہم کوشش کریں گے کہ نیٹشے کی کتاب زرتشت نے کہا اور ان کے دوسرے کاموں کی روشنی میں اس تصور کو سمجھیں، اس کی تہوں کو کھولیں۔ ہاں، مقصد یہی ہے کہ یہ جو ایک پیچیدہ سا خیال ہے، اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھا جائے۔ زرتشت نے کہا میں یہ فوق البشر کا ذکر بار بار آتا ہے، یہ کیا کوئی خاص نسل ہے یا کوئی جسمانی طور پر بہتر انسان؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نیٹشے کے لیے فوق البشر کوئی قوم یا نسل کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ایک، آپ کہہ لیں کہ انسانیت کے لیے ایک امکان ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ اچھا، وہ انسان کو حیوان اور فوق البشر کے درمیان ایک رسی سمجھتا ہے، ایک پل۔ جی، زرتشت کہتا ہے انسان وہ شے ہے جسے زیر کیا جانا چاہیے، مطلب انسان کو اپنی موجودہ حالت سے اوپر اٹھنا ہے، اس پر قابو پانا ہے، خود پر قابو پانا۔ جی، فوق البشر وہ حالت ہے جہاں انسان اپنی اندرونی صلاحیتوں کی انتہا کو پہنچتا ہے۔ اور یہ اوپر اٹھنے کی، آگے بڑھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی نیچے کو؟ کیا یہ وہیں سے جڑتا ہے، وہ جو مشہور بات ہے خدا مر گیا ہے؟ یقیناً نیچے کا خیال تھا کہ روشن خیالی، سائنس کی ترقی، ان سب کے بعد جو مغرب کی تہذیب کی بنیاد تھی جی، یعنی روایتی مسیحی اقدار، جی، وہ اپنی طاقت کھو چکی ہیں۔ خدا مر گیا ہے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لوگوں کا ایمان ختم ہو گیا، بلکہ یہ کہ وہ اقدار جن پر معاشرہ کھڑا تھا وہ مندسم ہو رہی ہیں۔ تو ایک خلا پیدا ہو گیا، اقدار کا خلا۔ بالکل، اور اس خلا کو نیٹشے نیہیلزم کہتا ہے، اعدامیت، یعنی بے معنویت کا احساس کہ کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں رہا۔ اور اگر اس خلا کو پر نہ کیا جائے تو نیٹشے کہتا ہے کہ انسان آخری انسان بن جائے گا، لاسٹ مین۔ ہاں، ایک طرح سے تو فوق البشر جو ہے وہ اسی ادامیت اور آخری انسان بننے کے خطرے کا نیچے کا جواب ہے۔ اچھا، تو یہ فوق البشر اس خلا کو کیسے پر کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے تو روایتی اخلاقیات سے خود کو آزاد کرتا ہے، جیسے نیچے غلامانہ اخلاقیات کہتا ہے۔ غلامانہ اخلاقیات یعنی وہ اخلاقیات جو نیچے کے خیال میں کمزوری سے پیدا ہوئیں، جیسے مسیحیت کی عاجزی، ہمدردی، اطاعت۔ نیچے سمجھتا تھا کہ یہ زندگی کی قوت کو دباتی ہیں۔ تو پھر فوق البشر کی اخلاقیات کیسی ہیں؟ وہ اپنی اقدار خود بناتا ہے، یہ آقائی اخلاقیات ہیں، یہ طاقت، خود مختاری، تخلیق اور زندگی کی بھرپور تصدیق پر مبنی ہے۔ یہ زندگی کو ہاں کہتی ہے، اس کی مشکلات سمجھ۔ یہ جو ہے اپنی اقدار خود بنانا، یہ سننے میں تو بڑا ریڈیکل لگتا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بس جو دل چاہے کرو؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ نیٹشے یہ نہیں کہہ رہا کہ خواہشات کے پیچھے بھاگو، وہ کہتا ہے کہ فوق البشر اپنی خواہشات کو رد نہیں کرتا، بلکہ انہیں روحانی بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، الوہی بناتا ہے۔ اچھا، وہ اپنے کردار کو ایک انداز یا سٹائل دیتا ہے، اپنی کمزوریوں، اپنی طاقتوں کو سمجھ کر انہیں ایک فنکارانہ منصوبے کے تحت ڈھالتا ہے۔ فنکارانہ منصوبہ؟ جی، یہ خود پر مکمل مہارت حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے ارادہ قوت یا ول ٹو پاور کا اصل مطلب۔
یہ دوسروں پر غلبہ پانا نہیں، بلکہ اپنی ذات پر، اپنی صلاحیتوں پر قابو پانا ہے۔ یعنی یہ طاقت کا اندرونی استعمال ہے خود کو بنانے سنوارنے کے لیے۔ تو یہ تو پھر بہت ہی ذاتی سفر ہوا نا۔ اس کا کوئی ایک راستہ تو نہیں بتایا نیٹشے نے؟ بالکل نہیں، نیٹشے کوئی نقشہ نہیں دیتا۔ زرتشت خود کہتا ہے یہ میرا راستہ ہے، تمہارا راستہ کہاں ہے؟ کیونکہ مطلق راستہ وہ تو موجود ہی نہیں۔ واہ! تو فوق البشر ایک آزاد روح ہے۔ وہ روایات سے، بھیڑ چال سے بالا تر ہو کر اپنی راہ خود بناتا ہے۔ اور یہ بات پھر واضح کر دوں، اس کا نسل یا قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ نازیوں نے اسے بہت غلط استعمال کیا۔ نیٹشے تو خود قوم پرستی کے سخت خلاف تھا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اکثر اس تصور کو غلط سمجھا گیا ہے۔ تو خلاصہ کریں تو نیٹشے کا فوق البشر ایک طرح کا مثالی انسان ہے جو پرانی گھسی پٹی اقدار سے آزاد ہو کر اپنی زندگی کا مقصد خود ڈھونڈتا ہے، اپنی قدریں خود بناتا ہے، جی ہاں، اور زندگی کو، اس کی خوشی اور غم دونوں کو قبول کرتا ہے، اپنی ذات کی گہرائی سے تخلیقی قوت حاصل کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ خود کو سریکھی بہتر بنانے کا، خود پر فتح پانے کا ایک لامحتنائی عمل ہے۔ یہ ایک ایسا وجود ہے جو زندگی کو اس کی تمام تر پیچیدگی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ تکمیل مقصد ہے، کوئی جامد حالت نہیں۔ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے، اور آج کے دور میں جب اتنے سارے نظریات ہیں، اتنی معلومات ہیں، یہ سوال شاید اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ کیا ہم واقعی اپنی اقدار خود بنا سکتے ہیں، اور اگر ہاں تو پھر ان کی بنیاد کیا ہو۔ اچھا، تو نیٹشے کا نام سنتے ہی نا ایک خیال فوراً ذہن میں آتا ہے، طاقت کی چاہ، ول ٹو پاور۔ جی بالکل۔ لیکن یہ ہے کیا؟ کیا یہ واقعی بس دوسروں پر حکومت کرنے یا ان سے زیادہ طاقتور ہونے کی خواہش ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھا۔ جی، نیٹشے کے لیے طاقت کی چاہ صرف یہ جسمانی یا سیاسی غلبہ نہیں تھا، بالکل نہیں۔ ان کی تحریروں میں، خاص طور پہ جو ان کے نوٹس ہیں دی ول ٹو پاور والے، وہاں وہ اسے ایک بہت ہی بنیادی، ایک کائناتی قوت کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ صرف جینے کی خواہش نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی، انسان ہو، پودا ہو، ہر چیز کی، جی ہر زندہ شے کی، اپنی صلاحیت کو بڑھانے کی، پھیلنے کی، زیادہ مؤثر ہونے کی۔ یہ ایک اندرونی تڑپ ہے، خود کو صرف قائم رکھنے سے آگے کی بات ہے، اپنی قوت کو بڑھانا، اس کا اظہار کرنا۔ تو یہ ایک طرح سے اپنی ذات کو بہتر بنانے کی کوشش ہوئی، اپنی حدوں کو توڑ کر آگے بڑھنے کی۔ بالکل، آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر ایک سوال آتا ہے، نیٹشے نے روایتی اخلاقیات پر، جیسے وہ عاجزی ہے، ہمدردی ہے، ان پر اتنی تنقید کیوں کی؟ کیا یہ چیزیں اس طاقت کی چاہ کے خلاف جاتی ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ نیٹشے کا خیال تھا، اور یہ تھوڑا متنازع بھی ہے، کہ جو اخلاقیات ہم عام طور پر اچھی سمجھتے ہیں نا، جی، جیسے قربانی دینا، دوسروں کا خیال رکھنا، ہاں، بے نفسی، کمزوروں سے ہمدردی، وہ کہتے تھے کہ یہ کبھی کبھی انسان کی جو اصل بنیادی قوت حیات ہے، یعنی یہی طاقت کی چاہ، اسے دبا دیتی ہیں۔ اچھا، دبا دیتی ہیں؟ جی، وہ اسے کہتے تھے اقدار کا الٹ جانا، سبورژن آف ویلیوز۔ مطلب ایسی قدریں اوپر آ جاتی ہیں جو زندگی کی توانائی، اس کی بڑھوتری، خود پر قابو پانے کی جو خواہش ہے، اس کی نفی کرتی ہیں۔ اور ان کا ماننا تھا کہ یہ اکثر کمزوری سے پیدا ہوتی ہیں، طاقت سے نہیں۔ یعنی اگر کوئی اپنی خواہشات کو دبا رہا ہے یا ہمیشہ دوسروں کو خود سے آگے رکھ رہا ہے، تو نیٹشے کے مطابق یہ اس کی اندرونی طاقت کے اظہار میں رکاوٹ ہے۔ ہاں، ایک طرح سے بات یہ نہیں کہ دوسروں کا خیال رکھنا برا ہے۔ نیٹشے اس بنیاد پر سوال اٹھا رہے تھے جس پر یہ اخلاقیات کھڑی ہیں، کیا یہ طاقت اور افراد سے آ رہی ہیں یا خوف اور کمزوری سے؟ اچھا، تو اس کی روزمرہ کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ بہت ہے۔ دیکھیں نا، ایک طالب علم ہے جو امتحان میں اچھے نمبر لانے کے لیے سخت محنت کرتا ہے۔ وہ اپنی علمی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے نا؟ ایک کھلاڑی جو اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے گھنٹوں پریکٹس کرتا ہے، وہ اپنی جسمانی اور ذہنی حدوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ ٹھیک۔ یہاں تک کہ جیسا کہ کچھ مفسرین جیسے جیاکومنی اشارہ کرتے ہیں، جب کوئی شخص کسی بڑی مشکل بیماری یا سخت حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور اس پر قابو پاتا ہے، جی جی، تو یہ بھی طاقت کی چاہ کا ایک بہت طاقتور اظہار ہے۔ یہ صرف زندہ بچ جانا نہیں ہے،
بلکہ مشکل کے باوجود بڑھنا، پھلنا، پھولنا ہے۔ واہ! اسی طرح کوئی آرٹسٹ ہے جو اپنے فن میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی اسی تخلیقی قوت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ خود پر قابو پانے والی بات، سیلف اوور کمنگ، یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو اصل طاقت دوسروں پر نہیں بلکہ اپنی کمزوریوں پر فتح پانا ہے؟ کیا یہی وہ فوق البشر یا اوور مین والا تصور ہے؟ بالکل، خود پر قابو پانا نیچے کے فلسفے کا آپ کہہ لیں مرکز ہے۔ اصل چیلنج اور اصل طاقت ان کے نزدیک اپنی جبلتوں، اپنی خواہشات، اپنے ڈر، اپنی کمزوریوں کو سمجھنا اور ان پر مہارت حاصل کرنا ہے۔ اچھا، اور فوکل بشر جو ہے وہ اسی خود مہارتی، خود تخلیقی صلاحیت، اپنی قدریں خود بنانے کی صلاحیت کا ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ وہ کوئی اصل انسان نہیں، بلکہ ایک سمت ہے۔ جی ایک سمت ہے، ایک امکان ہے جس کی طرف انسان کوشش کر سکتا ہے، اپنی موجودہ حالت سے اوپر اٹھنے کی ایک مسلسل جدوجہد۔ تو کیا یہ طاقت کی چاہ صرف یہی جدوجہد اور خود پر قابو پانا ہی ہے، یا اس میں کچھ مثبت، کچھ تخلیقی پہلو بھی ہے؟ یقیناً ہے، بہت زیادہ ہے۔ نیٹشے کے لیے یہ قوت صرف ٹکراؤ یا غلبے کی خواہش نہیں تھی، یہ تخلیق یعنی کریٹیوٹی کی بھی بنیاد ہے۔ اچھا، کیسے؟ جب کوئی فنکار کچھ نیا بناتا ہے یا کوئی سائنسدان کچھ نیا دریافت کرتا ہے تو یہ بھی تو طاقت کی چاہ کا ہی اظہار ہے۔ یہاں تک کہ محبت بھی؟ جی محبت کو بھی وہ ایک فعال قوت سمجھتے تھے جو اندرونی طاقت اور فراوانی سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ کمی یا ضرورت سے۔ یہ اپنی قوت کو دوسرے وجود کی طرف بہنے دینا ہے، تو یہ زندگی کی توانائی کو بہت مثبت طریقوں سے بھی استعمال کرنا ہے۔ اور پھر نیٹشے کا وہ مشہور اعلان خدا کی موت، اس کا اس طاقت کی چاہ سے کیا تعلق بنتا ہے؟ مطلب اگر روایتی سہارے اور قدریں ختم ہو جائیں تو پھر کیا؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، خدا کی موت کا اعلان صرف مذہب کے زوال کا بیان نہیں تھا، یہ اس بڑی صورتحال کی طرف اشارہ تھا جہاں معاشرے کی جو روایتی اخلاقی بنیادیں تھیں وہ کمزور پڑ رہی تھیں۔ تو اس خالی پن میں جہاں باہر سے بتائے گئے معنی اور قدریں ناکافی ہو جائیں، نیٹشے کہتے ہیں کہ یہی طاقت کی چاہ وہ اندرونی انجن ہے جو انسان کو دھکیلتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد خود ڈھونڈے، اپنی قدریں خود بنائے، یعنی اپنی تقدیر کا مائع خود بنے۔ بالکل یہی دعوت ہے۔ کہ یہ نظریہ بنیادی طور پر زندگی کو ہاں کہنے کا نام ہے، چیلنجز کو ترقی کا زینہ سمجھنے کا، اور اپنی اندرونی طاقت کو پہچان کر اپنی ذات کو بہتر سے بہتر بنانے، اپنا راستہ خود بنانے کا نام ہے۔ جی بالکل یہی نیٹشے کی طاقت کی چاہ ایک زندگی سے بھرپور ایک اندرونی تحریک ہے جو ہر انسان کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے، خود پر قابو پانے، مشکلات کو طاقت میں بدلنے اور اپنی ذات کو مسلسل تراشنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ کمزوری پر فتح پانے اور اپنی زندگی کو بامعنی بنانے کی ایک گہری بنیادی خواہش ہے۔ یہ واقعی ایک چیلنجنگ مگر بہت طاقتور سوچ ہے۔ سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی جدوجہد، کامیابیوں، ناکامیوں، رشتوں، تخلیقی کاموں کو، ان سب کو اپنی اندرونی طاقت کی چاہ کے مختلف رنگوں کے طور پر دیکھیں، تو کیا اس سے زندگی کے اتار چڑھاؤں کو سمجھنے اور ان کا سامنا کرنے کا ہمارا انداز بدل سکتا ہے؟ کیا اپنی اس بنیادی قوت کو پہچاننا ہمیں ایک زیادہ بامقصد اور اپنی شرائط پر زندگی گزارنے میں مدد دے سکتا ہے؟ ایک لمحے کو سوچیں کہ کیا ہو اگر آپ کو اپنی یہی زندگی جو آپ جی رہے ہیں، ہر خوشی، ہر غم، ہر ایک تفصیل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بار بار انگنت بار جینی پڑے؟ ہاں، یہ تو بڑا گہرا سوال ہے۔ یہ فریڈرک نیٹشے کا مشہور زمانہ خیال ہے، تکرار ابدی یعنی ایٹرنل ریٹرن۔ بالکل، ہم اسی فکر انگیز خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ زندگی کو بامنی بنانے کے لیے کیا کہتا ہے، اس پر اعتراضات کیا ہیں، خاص طور پر علامہ اقبال کی طرف سے، اور یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ اس دلچسپ موضوع میں گہرائی تک جاتے ہیں۔ یہ تکرار ابدی آخر ہے کیا چیز؟ نیٹشے نے اسے اپنی کتاب دی گے سائنس میں ایک بڑے طاقتور انداز میں پیش کیا ہے۔ ایک فکری تجربہ ہے نا، تصور کریں کہ ایک رات آپ اکیلے ہوں اور ایک شیطان آ کر کہے، جی وہ مشہور پیراگراف ہے، کہتا ہے یہ زندگی جو تم جی رہے ہو اور جیتے آئے ہو، تمہیں اسے ایک بار پھر اور ان گنت بار جینا پڑے گا۔
اور کچھ بھی نیا نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں. ہر درد، ہر خوشی، ہر سوچ، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مکڑی اور یہ چاندنی بھی سب کچھ ویسے کا ویسا دہرایا جائے گا. یعنی وجود کی جو ریت گھڑی ہے وہ بالکل. بار بار الٹی جائے گی اور ہم بھی ایک چھوٹے سے ذرے کی طرح بار بار. یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی امتحان ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس حد تک قبول کرتے ہیں. نیچے نے اسے سب سے بھاری بوجھ کہا تھا. مطلب اصل سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ہمیں یہ پتا چلے تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ہم ٹوٹ جائیں گے یا اسے ایک خدائی تحفہ سمجھیں گے؟ بالکل. یہیں سے پتا چلتا ہے کہ ہم زندگی سے کتنا پیار کرتے ہیں. اور یہی وہ مقام ہے جہاں امر فاتی یعنی اپنی تقدیر سے محبت کا تصور آتا ہے نا؟ جی ہاں، تکرار ابدی کا یہ خیال ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم زندگی کی ہر چیز کو، اچھی بری، خوشی غم، سب کو ایک ضروری حصے کے طور پر مان لیں. گویا یہ ایک طرح سے اپنے انتخاب کی ذمہ داری لینا بھی ہے. اگر ہمیں یہی زندگی بار بار جینی ہے تو کیوں نہ ایسی جئیں جس سے ہم ہر بار خوشی سے دوبارہ جینا چاہیں؟ صحیح کہا. یہ ہمیں اپنی زندگی کو زیادہ بامانی، زیادہ بھرپور بنانے پر اکساتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ نیچے کو یہ خیال آیا کیوں؟ مطلب اس کا مقصد کیا تھا؟ اچھا سوال ہے. ایک تو یہ کہ شاید وہ خدا کی موت کے بعد، مطلب روایتی مذہب کے زوال کے بعد، معنی تلاش کرنے کا کوئی نیا سیکولر راستہ دکھانا چاہتے تھے. یعنی بعد از مرگ زندگی پر توجہ دینے کے بجائے اسی زندگی پر فوکس کرنا. بالکل. شاید ایک ایسا صحت مند رویہ جو اسی دنیا، اسی زندگی کی قدر کرے. اس کا تعلق نیچے کے دوسرے خیالات سے بھی ہے، جیسے قوت حاصل کرنے کی خواہش. ول ٹو پاور. جی. اور فوق البشر یعنی اوبرمنش، وہ مثالی انسان جو اپنی اقدار خود بناتا ہے اور تکرار ایبدی کے بوجھ کو بھی خوشی سے قبول کر سکتا ہے. تو کیا نیچے واقعی مانتا تھا کہ کائنات ایسی ہی چل رہی ہے یا یہ صرف ایک ذہنی مشق تھی؟ اس پر بحث ہے. اس کے کچھ غیر شائع شدہ نوٹس میں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ شاید وہ اسے کائناتی حقیقت سمجھتا تھا، یعنی محدود توانائی اور لامحدودی وقت کی وجہ سے ہر چیز دہرائی جائے گی. اچھا. لیکن زیادہ تر ماہرین، خاص طور پر اس کی شائع شدہ کتابوں جیسے زرتشت نے کہا، کی بنیاد پر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک نفسیاتی اور اخلاقی چیلنج تھا، ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ تھا. ٹھیک. لیکن ہر کوئی اس خیال سے متفق نہیں. خاص طور پر علامہ اقبال نے اس پر کافی تنقید کی ہے. جی بالکل. اقبال کے نزدیک نچے کا یہ تصور ایک میکینکی بیروت تکرار ہے، جبکہ اقبال خودی یعنی انسان کی اپنی ذات کے تخلیقی ارتقاء پر زور دیتے ہیں. تو اقبال کا زور ارتقاء پر ہے، تکرار پر نہیں؟ ہاں، وہ نیچے کے محدود توانائی والے نظریے کو بھی خدا کی لامحدود تخلیقی قوت کے مقابلے میں کمزور سمجھتے ہیں. وہ اسے ایک قسم کی جبریت مانتے ہیں جو انسان کی آزادی اور بقا کی نفی کرتی ہے. یعنی اقبال کا راستہ زیادہ روحانی اور تخلیقی ہے. درست. تو ان سب باتوں سے ہم اپنی روزمرہ زندگی کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، چاہے ہم اسے لفظی حقیقت مانیں یا نہ مانیں، یہ تکرار ابدی کا خیال ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا ایک بہت طاقتور ٹول دیتا ہے. یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا میں یہ زندگی جیسی یہ ہے بالکل اسی طرح دوبارہ جینا چاہوں گا؟ اور اگر جواب نہیں ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ مجھے کیا بدلنا ہے، کیا تبدیل کروں تاکہ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کی پوری ذمہ داری اور محبت سے تصدیق کر سکوں. یہ اس سوچ سے بالکل الٹ ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، جو ہر چیز کو عارضی بنا دیتی ہے. جی، نیچے چاہتا ہے کہ ہم ہر لمحے کو ایسے جئیں جیسے وہ ابدی ہو. اچھا، ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے. جی پوچھیں. اگر ہم تکرار ابدی کو سچ نہ بھی مانیں، صرف اس کے امکان کو سنجیدگی سے لیں، تو کیا یہ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بہت گہرا نقطہ ہے. کیا ہماری زندگی میں کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک تجربہ ایسا ہو سکتا ہے جسے اگر ہمیشہ دہرایا جائے تو وہ پوری زندگی کو تمام دکھوں سمیت بامانی بنا دے؟ یہ سوچنے کی بات ہے.
نیٹشے نے روایتی یورپی اخلاقیات، مذہب، فلسفہ ان سب پر بڑی بے باک تنقید کی۔ یقیناً، اور ان کی فکر میں نا ایک گہری نفسیاتی چھان بین ملتی ہے۔ وہ جو مروجہ اقدار تھیں، ان کے پیچھے جسے وہ کہتے تھے جھوٹی شعور، اس کو وہ سامنے لائے۔ اچھا، اسی لیے تو انہیں مارکس اور فرائڈ کے ساتھ شک کے مفسرین میں گنا جاتا ہے۔ صحیح۔ ہم یہی دیکھیں گے ان کی کتابوں جیسے زرادشت نے کہا، خیر و شر سے ماورا، اخلاقیات کا نسب نامہ، دجال، ان سب کے حوالے سے کہ ان کے فلسفے کا، نفسیات کا، ادب پر کیا اثر پڑا اور ان پر تنقید کیا ہوتی ہے۔ تو پھر اس ادمیت کا، اس خالی پن کا نیٹشے کے پاس کیا جواب تھا؟ کیا بس مایوسی؟ نہیں، دیکھیں، انہوں نے دو راستے دکھائے۔ ایک تو تھی منفعل ادمیت، یعنی بس ہار مان لینا، مایوس ہو جانا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا زیادہ اہم راستہ فعال ادمیت کا تھا، یعنی پرانی کھوکھلی قدروں کو گرا دو اور نئی زندگی سے بھرپور قدریں خود تخلیق کرو۔ اچھا، خود تخلیق کرو۔ جی، اور یہیں سے وہ فوق البشر یعنی اوبرمنش کا تصور آتا ہے۔ خاص طور پر ان کی کتاب زرادشت نے کہا، یعنی ایک ایسا انسان جو روایتی اخلاق سے اوپر اٹھ کر، بالکل، جو اپنی اقدار خود بناتا ہے، جو ڈرائیور سے الگ چلتا ہے۔ اچھا، ان کی ایک اور تقسیم بھی بڑی اہم ہے، آقا اور غلامانہ اخلاقیات والی۔ وہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ انہوں نے اخلاقیات کے نسب نامے نے بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں دو طرح کی اخلاقیات رہی ہیں، ایک آقاؤں کی اخلاقیات، آقاؤں کی یعنی جو طاقت، ہمت، خوبصورتی، تخلیق، زندگی کی ہاں میں یقین رکھتی ہے، ان کے لیے اچھا مطلب طاقتور، عمدہ۔ صحیح۔ اور دوسری ہے غلامانہ اخلاقیات، یہ کمزوروں کے کینے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی جو غصہ، حسد، نفرت دبی ہوئی ہوتی ہے نا۔ اچھا، ریسانٹیماں جسے وہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، ریسانٹیماں۔ یہ غلامانہ اخلاقیات کیا کرتی ہے کہ آقاؤں کی قدروں کو الٹا کر دیتی ہے، یعنی رحم دلی، عاجزی، ہمدردی، یہ اچھا بن جاتا ہے۔ نیٹشے کے خیال میں مسیحی اخلاقیات اسی غلامانہ اخلاقیات کی ایک بڑی مثال ہے۔ کافی سخت بات ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا ہوا ان کا وہ تصور ہے عزم القوا، یعنی ول ٹو پاور۔ کیا یہ بس طاقت حاصل کرنے کی خواہش ہے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، یہ تشریح کافی سطحی ہے۔ نیٹشے کے لیے عزم القوا اس سے کہیں زیادہ بنیادی چیز ہے۔ یہ زندگی کی ایک بنیادی ڈرائیو ہے، ایک قوت ہے۔ کیسی قوت؟ ہر چیز کی، ہر زندہ وجود کی، اپنے آپ کو پھیلانے کی، مزاحمت پر قابو پانے کی اور اپنی صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش۔ یہ صرف دوسروں پر غلبہ پانا نہیں ہے، اچھا، بلکہ اس میں خود پر قابو پانا، تخلیقی بلندی حاصل کرنا، ثقافتی طور پر آگے بڑھنا، یہ سب شامل ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور وہ ایک اور بڑا دلچسپ بلکہ چکر دینے والا خیال، ابدی تکرار یا ایٹرنل ریکرنس، اس کا کیا مقصد تھا؟ ہاں، یہ دگے سائنس میں ایک فکری تجربے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ذرا سوچیں، جی، اگر آپ کو اپنی زندگی جیسی بھی گزری ہے، ہر خوشی، ہر غم، ہر تفصیل کے ساتھ بالکل اسی طرح بار بار ہمیشہ کے لیے جینا پڑے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اوہو، یہ تو بڑا گہرا سوال ہے۔ بالکل، کہ آپ اس خیال پر لعنت بھیجیں گے یا اسے خوشی سے قبول کریں گے؟ یہ اصل میں زندگی سے محبت کا، جسے وہ ایمور فاٹی کہتے ہیں، یعنی تقدیر سے محبت، اس کا ایک امتحان ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی کو اس کی تمام تر حقیقت کے ساتھ قبول کر سکتے ہیں؟ بہت خوب۔ اچھا، نیٹشے کی فکر میں خود انسانی نفسیات کو کیسے دیکھا، اور یہ بھی سنا کہ ان کی اپنی زندگی کے حالات کا بھی ان کے فلسفے پر اثر رہا؟ جی بالکل، نیٹشے نے تو خود نفسیات کو تمام علوم کی ملکہ کہا تھا۔ وہ ذات یا سیلف کے روایتی تصور کو نہیں مانتے تھے۔ اچھا، ان کے نزدیک ذات کوئی ایک ٹھوس چیز نہیں، بلکہ خواہشات، جذبات، مختلف محرکات کی ایک کہہ لیں سماجی ساخت ہے، ایک میدان جنگ ہے۔ ٹھیک۔ اور آخر میں ان پر جو تنقید ہوتی ہے، خاص طور پر وہ نازی اعظم سے تعلق کا الزام، اس بارے میں کیا کہیں گی؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا اور افسوسناک معاملہ ہے۔ یہ الزام زیادہ تر ان کی بہن الزبتھ کی وجہ سے پھیلا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ نیٹشے کے انتقال کے بعد انہوں نے ان کے نامکمل نوٹس اور مسودوں کو اپنی مرضی سے ترتیب دے کر دی ول ٹو پاور کے نام سے شائع کیا، اور اس میں چیزوں کو اس طرح پیش کیا گیا کہ نازیوں نے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ لیکن نیٹشے خود
نہیں، نیچے تو خود شدید قوم پرستی اور یہود دشمنی کے سخت خلاف تھے۔ ان کی تحریروں میں اس کا واضح ثبوت ملتا ہے، لیکن ان کا لکھنے کا انداز، وہ جو مختصر کاٹدار جملے ہوتے ہیں نا، ایفرزمز، جی جی، اور ان کے خیالات کی شدت، اس کی وجہ سے غلط فہمیوں اور مختلف تشریحات کی گنجائش نکل آتی ہے۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ کہ نیچے ایک ایسے مفکر ہے جنہوں نے ہمیں اقدار، سچائی، وجود کے معنی، ان سب پر نئے سرے سے بلکہ بنیادی طور پر سوال اٹھانے پر مجبور کیا۔ ان کے سوالات آج بھی زندہ ہیں۔ بے شک، اور آج کے لیے شاید ایک سوچ یہ چھوڑی جا سکتی ہے کہ جس خدا کی موت اور اس سے پیدا ہونے والے معنی کے بحران یعنی عدمیت کو نیچے نے اپنی صدی میں محسوس کیا تھا، کیا آج کی دنیا جو اتنی ترقی یافتہ ہے، اتنی معلومات ہے، کیا وہ اسی بحران سے شاید ایک نئی شکل میں نہیں گزر رہی؟ یہ ایک سوال ہے جو نیچے کے افکار ہمیں آج بھی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔